نعت پڑھنے والے کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ نعت کے الفاظ دیکھے کہ ان الفاظ میں کیوں اور تم کا لفظ تو نہیں ہے، کیونکہ تم اور تم چھوٹے کو بولا جاتا ہے کہ لفظ کی شان چھوٹی نہیں ہے، وہ شان والا پا نہ لگا ذکرت والی ہے۔ اور نعت کے الفاظ ایسے ہیں جن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چھلک رہا ہو، تعظیم ہو، توقیر ہو، تعزیر ہو، پھر نعت پڑھنی چاہیے۔ اور سننے والوں کو بھی ایسی نعت پہ احتیاط کرنی چاہیے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال ہی رکھا جاتا۔ نعت لکھنے والے حضرت شیخ الاسلام شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد البصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس حصے کو فالج تھا اور بہت علاج کروائے، کہیں سے آرام نہ آیا۔ آخر ایک دن اللہ پاک نے ان کے دل میں القاء کیا۔ القاء سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ پاک وحی بھیجتے تھے اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ کا حکم سناتے تھے، اور لفظ وہ اللہ کا حکم حسب ضرورت صحابہ کرام تک پہنچاتے تھے۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ کیا تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں القاء کرتا ہوں، یعنی اس مومن کے دل کے اوپر وہ بات اللہ کی طرف سے اترتی ہے کہ یہ کام کر، اور چھٹی حص کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ علم اس لیے فرض ہے کہ پتہ چلے کہ یہ وسوسہ ہے اور یہ القاء ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں الہام کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں خواب کے ذریعے رہنمائی عطا کرتا ہوں۔ اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے فرمایا کہ 46واں حصہ ہے نبوت کے فیض کا خواب۔ خواب کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان ہوا ہے قرآن پاک میں، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جیل میں بتایا کرتے تھے، اور عزیز مصر کو بھی اس کے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال اناج ہوگا، 7 سال قحط ہوگی۔ اور اسی طرح اولیاء کرام اللہ پاک القاء بھی فرماتے ہیں، الہام بھی فرماتے ہیں، اور خواب کے ذریعے بھی رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ یہ رہنمائی اللہ کے اپنوں کے لیے ہے، اور یہ رہنمائی باطنی علم رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے ان باتوں پہ تو اس کا اعتراض اس کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری اور علم نہ ہونے کی علامت ہے۔ آج ہر کوئی مفتی بن کے فتوے دے رہا ہے کہ فلاں جائز ہے اور فلاں ناجائز ہے، اور تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں پوچھا جائے کہ فلاں مسئلے کے بارے میں بتاؤ تو وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ اہل اللہ کے لیے بات ہے جو میں بیان کروں گا۔ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے القاء فرمایا کہ اے میرے بندے، تو اگر ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھا کرو اور پڑھا کرو اور درود پڑھا کرو۔ آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا، نعت پڑھنی شروع کر دی، نعت بولنی شروع کر دی، نعت لکھنی شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک دن فرماتے ہیں جب میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا
مرض بڑھتا گیا یوں یوں دعا کی، تو جب مایوسی کا دروازہ کھلنے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اسے عرض کیا کہ مولا تو مسبب الاسباب ہے، اور میں نے اس دعا کے بعد ایک نعت لکھی جس کا بعد میں نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ میں نعت لکھی، پھر پڑھی، پھر پڑھتا گیا، مجھے سکون آتا گیا، اور اسی رات کو میں سویا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ جب دیدار نصیب ہوا تو لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب ذرا وہ نعت کو سناؤ جو تم نے فلاں لکھی ہے۔ تو وہ نعت انہوں نے سنائی، لجپال بہت خوش ہوئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، بہت خوش ہوئے۔ ابھی نعت پوری نہیں ہوئی تو لجپال نے چادر مبارک سے اپنا نبوت والا ہاتھ باہر نکالا تو خواب کی حالت میں ہی بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا اور ایک اپنے پاس سے چادر بھی ان کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اٹھا بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بالکل تندرست اور توانا پایا، اور میں نے اپنے پاس وہ چادر بھی پائی جو خواب میں ملی تھی، وہ حقیقت میں نے چادر پائی، اور اس چادر میں سے لجپال کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، کسی کام سے میں بازار چلا گیا، راستے میں ایک بزرگ ملے اور وہ مجھے روک کے فرماتے ہیں اے شیخ، یہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک بہت پیارا کلام لکھا ہے جو لجپال نے بہت پسند فرمایا ہے، وہ مجھے بھی پڑھنے کی اجازت مرحمت فرماؤ اور مجھے بھی وہ لکھا ہوا عنایت کرو۔ وسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا عرض کی کہ بابا جی وہ تو میری ذات کو پتہ ہے یا لجپال کی ذات کو پتہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں بھی کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا، جب آپ نے قصیدہ شریف سنایا تو لجپال نے آپ کو معجزاتاً ٹھیک کر دیا اور آپ توانا ہو گئے، اور لجپال کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی اور ان کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں تھی۔ میں اس وقت دیکھ رہا تھا جس قدر قصیدے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ناموس اور صفت و ثنا کے الفاظ بولے جا رہے تھے، لجپال کی رحمت اتنی ہی زیادہ جوش میں تھی، اور لجپال نے چاہا کہ اے بصیری مایوس نہ ہونا، تو نے صرف صحت مانگی ہے، لو صحت عطا کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں اس بابا جی کے پاس کھڑا تھا تو انہوں نے بھی مجھ سے وہ قصیدہ مانگا، اور وہ قصیدہ پہنچتا پہنچتا وہاں کا جو ایک بادشاہ تھا یا وزیر تھا وہاں تک پہنچا، اور بادشاہ کے وزیر کی آنکھیں نہیں تھی، وہ نابینا تھا۔ اس نے اس بزرگ نے اس وزیر تک اطلاع پہنچائی اور وہ بھی آسرا لے کے میرے گھر تک پہنچا، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کون ہے؟ یہ سوالی ہوں، کیا لینا ہے؟ یہ قصیدہ بردہ شریف لینا۔ کہنے لگے وہ اس وجدان میں آیا کہ مجھے قصیدہ بردہ شریف صرف آنکھوں کو لگانے کے لیے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اسے عنایت کیا
تو اس نے اسے چوم لیا اور ایک آنکھ میں لگایا، پیچھے ہٹا تو روشنی، سبحان اللہ، دوسری آنکھ میں لگایا تو روشنی، دونوں آنکھیں اس طرح بینا ہو گئی جس طرح وہ نابینا کبھی ہوئی نہیں۔ یہ ہے نعت کا فائدہ اور درود شریف کا۔ نعت درود پاک ہے، درود پاک ہے نعت، اور درود پاک نعت ہے اور نعت درود شریف ہے۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سرکار کی یادوں میں رہنا ہی درود پاک ہے، ان کے خیالوں میں رہنا ہی درود پاک ہے۔